أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. کل گزشتہ جو 2 آیتیں تلاوت کی گئی تھی اس کی یہ دوسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص عقیدے کی طرف بلکہ 2 خاص عقیدوں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا. یاد رکھیے اعمال کے صحیح ہونے کے لیے عقائد کا صحیح ہونا سب سے پہلی شرط ہے. کوئی بھی عمل جبھی صحیح کہلائے گا جبکہ عقیدہ بھی صحیح ہو. ایک آدمی پورے رمضان روزے رکھتا ہے لیکن اس کا عقیدہ مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے، وہ اللہ اور رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، مشرک ہے، کافر ہے. اب وہ 30 روزے رکھے گا تو اس کے روزہ رکھنا کوئی کام کا نہیں ہے. اس لیے کہ جو چیز اوریجنل چاہیے عمل کو چلانے کے لیے اور عمل کے صحیح ہونے کے لیے، جو مین اس کا سافٹ ویئر ہے ایمان، وہ تو اپلوڈ کیا ہوا ہے ہی نہیں اور اس کا تو انسٹالیشن ہی نہیں ہوا ہے کمپیوٹر میں، تو کیسے کام چلے گا؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نہ تو کسی نقصان کا مالک ہوں نہ کسی نفع کا مالک ہوں، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک. یعنی میرا نفع نقصان دونوں کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے. یہ آپ کہیے. اللہ نے یہ کہا کہ اے آپ کہیے، نبی آپ کہیے. یہ سمجھیے بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ آپ اپنے بارے میں کہیے، کیونکہ جب آپ اپنے بارے میں کہیں گے تو دوسروں کے بارے میں تو خود بخود پتہ چل گیا. بھائی جب آپ خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو دوسری مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ اب بتائیے، جب یہ بات ہے تو کیا کوئی صحابی مالک ہو سکتا ہے؟ کوئی ولی مالک ہو سکتا ہے؟ کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، مورتی، کوئی بت، کوئی نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، صرف اللہ ہی کے اختیار اور اللہ ہی کے ملک میں ہے. تو ایک تو یہ عقیدہ ہم کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. آج ایک آیت آئی تھی 11ویں پارے میں جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کو ہٹانے کا کام صرف اللہ ہی کرے گا.
اور اگر اللہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو اللہ کے اس ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یعنی اللہ نے جو آپ کے متعلق چاہ لیا وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی شخص پٹی پڑا کر کے کسی کا نقصان کروا دے، ایسا نہیں ہو سکتا. یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیلا بسلا کر کے کسی کے بارے میں فضائل بیان کر کے اس پر نوٹوں کی برسات کروا دے یا اور کسی چیز کی برسات کروا دے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، وہ ہر چیز کو وہ جانتا ہے. اور فرمایا ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات، مشرکین نے نبوت کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ نبی سب کچھ جانتے ہیں. کیا سمجھا تھا؟ یہ اگر نبی ہیں تو ان کے پاس ہر چیز کا علم ہے. جو ہم پوچھیں گے بالکل اس کا علم ان کے پاس موجود ہے، جس کو علم الغیب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ علم الغیب. یہ مشرکین یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ تصور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس تصور کی اور ان کے توسط سے پوری دنیا کے لوگوں کے میں سے جس کا بھی یہ تصور ہو اس کی اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ نبی آپ کہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کا علم جاننے والا ہوتا، یعنی اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم مجھے ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو فرمایا میں تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر کے رکھ لیتا اپنے لیے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام سے. میں اپنے لیے بہت ساری چیزیں اکٹھی کر کے رکھ لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی. جب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو میں پہلے سے اس کا بندوبست کر کے رکھتا. جب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو تم کو پہلے سے اس کی خبر کرتا. یعنی نہ تو میں کسی تکلیف میں آتا اور نہ ہی تمہیں کسی تکلیف میں آنے دیتا، اگر مجھے ہر چیز کا علم ہوتا. یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ علم عطا کیا گیا، بلکہ جتنا علم تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا اس سے بھی زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ غیب کی خبروں میں سے بہت سارے حادثات، بہت سارے واقعات، بہت ساری خبریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلائی گئی. یہ ہمارا عقیدہ ہے امت مسلمہ کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا علم تمام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بعد اگر کسی کا علم ہے تو وہ کس کا علم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. لیکن اللہ نے جو فرمایا نبی سے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میرا علم اللہ کے علم کے برابر، بتائیے اللہ کے نبی اللہ کے علم کے برابر نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں. اللہ کیا ہے؟ خالق ہے، میں مخلوق ہوں. دینے والی ذات اللہ کی ہے اور میں لینے والا ہوں.
کئی واقعات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے۔ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کا احرام باندھ کر آ گئے اور حدود حرم کے قریب پہنچ بھی گئے تھے، وہاں آپ کو روک دیا گیا۔ وہاں آپ کو کیا کر دیا گیا؟ روک دیا گیا، صحابہ کو بھی روک دیا گیا، اور معاہدہ بھی ہوا، اور بعد میں یہ طے ہوا کہ بھئی یہ عمرہ بعد میں کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ نے احرام کھول دیا۔ اب اگر پہلے سے اس بات کا علم ہوتا کہ وہاں جا کر ایسی نوبت آئے گی تو بتائیے آپ علیہ السلام اتنی زحمت کرتے، آپ اس تکلیف کو برداشت کرتے؟ معلوم ہوا کہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ ایسے ایک نہیں، کئی واقعات۔ غزوہ احد ہوا، غزوہ احد میں ابتدا میں تو مسلمانوں کی فتح ہوئی، پھر تھوڑی سی چوک کی وجہ سے وہ فتح ایسی شکست میں تبدیل ہوئی کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور ایک افراتفری کا ماحول ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے۔ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک اس میں شہید کیے گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک پر زخم لگا۔ اب بتائیے اگر اس چیز کا پہلے سے علم ہوتا تو کیا آپ علیہ السلام اس طرح جو ہے میدان میں آتے کہ جان بوجھ کر کے یعنی آنا کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اس لیے آؤں؟ ظاہر سی بات ہے آدمی اپنی سیفٹی اور اپنی حفاظت جب اس کو معلوم ہے کہ مجھے چوٹ لگنے والی ہے تو چوٹ کا انتظام پہلے سے کر کے رکھے گا۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دیا تھا، بہت مشہور واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کھانے کی وجہ سے کئی صحابہ کرام اس زہر کی وجہ سے شہید بھی ہوئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہے کہ اس عورت نے مجھے زہر دیا اور میں زہر کھا رہا ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بتائیے جان بوجھ کر زہر کھانا حلال ہے؟ ارے یہ تو عام آدمی بتا دے گا، تو کیا نبی کی شان سے ہم یہ گمان کریں گے کہ آپ کو معلوم ہونے کے باوجود آپ نے زہر کھایا؟ یعنی گویا کہ اگر ہماری سوچ یہ بن رہی ہے کہ نبی کا علم اور اللہ کا علم دونوں برابر ہے، اور جیسے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے ایسے نبی بھی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، عالم الغیب ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہاں ہم نبی پر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، گویا کہ ہم نبی پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کر زہر کھایا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا۔ اور جو صحابہ شہید ہوئے نعوذ باللہ، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، پھر بھی اپنے آدمیوں کو آپ نے کیا کر دیا؟ شہید کروا دیا، اپنے آدمیوں کو مروا دیا۔ کیا نبی نعوذ باللہ ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام اصل میں ہوتا کیا ہے، ہمارے محاورے میں بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی بات چلتی ہے، عورتیں بھی اور عوام بھی باتوں میں کہہ دیتے ہیں وہ تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ارے بھائی اللہ جانے یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، اب اللہ کا رسول جانے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں کہ جیسے ہر بات کو اللہ جانتا ہے ایسے ہی ہر بات کو نبی بھی جانتا ہے، جبکہ امت مسلمہ کا یہ عقیدہ کسی کا نہیں ہے، اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عقیدے کی اصلاح کریں۔ یہ نبی سے محبت کی علامت نہیں ہے، یہ نبی سے محبت کی علامت نہیں ہے، یہ ایسا کہہ کر کے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام سے ایک قسم کی دشمنی کا مظاہرہ ہے یہ تو،
کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرما دی، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، ہمیں نبی کی ذات پر یقین نہیں ہے، اور یقین اس بات پر ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ نبی جو کہہ رہے ہیں، قرآن جو کہہ رہا ہے، ہمیں اس پر یقین نہیں، اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل پرفیکٹ اور وہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا۔ اس لیے میرے بھائی اپنے عقائد کو درست کرنے کی فکر کریں، اپنے دو باتیں اچھی طریقے سے یاد رکھ لیں جو اس آیت میں بیان کی گئی۔ ایک تو یہ کہ ہر نفع اور ہر نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، اگر میں جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت ساری چیزیں، بہت ساری خیر، بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر کے رکھ لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ پھر آپ کیا ہیں؟ اگر آپ عالم الغیب نہیں ہیں تو پھر آپ کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہیے ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، جو لوگ میری بات پر یقین رکھتے ہیں میں ان کو جہنم سے ڈرانے والا ہوں اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں، بشارت دینے والا ہوں نیک اعمال کرنے پر اور ڈرانے والا ہوں برے اعمال کرنے پر۔ نذیر کہتے ہیں، بشیر کے معنی تو بشارت والا، خوشخبری والا، اور نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، لیکن نذیر ایسے ڈرانے والے کو کہتے ہیں کہ جس کے ڈرانے میں بھی پیار اور محبت چھپی ہوئی ہو، شفقت چھپی ہوئی ہو، ہمدردی چھپی ہوئی ہو۔ اس لیے کہ نبی اگر کسی کو جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں تو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ بھئی آپ کسی بندے کو یہ کہیں کہ دیکھ بھائی وہاں چوراہے پہ پولیس کھڑی ہوئی ہے، ذرا سنبھل کے جانا، ابھی چیکنگ ہو رہی ہے، ماسک کی چیکنگ ہو رہی ہے، لائسنس کی چیکنگ ہو رہی ہے، اور یا پھر یہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور آپ کسی کو کہیں کہ ادھر جانا مت، پولیس والے پجا رہے ہیں، تو بتائیے آپ اس کی محبت میں کہہ رہے ہیں یا دشمنی میں کہہ رہے ہیں؟ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے ارے یہ فالتو آدمی ہے، بیکار آدمی ہے، اس کو کیا ہے؟ اب جب وہاں جانے کے بعد میں جب رزلٹ آئے گا اور جب نتیجہ آئے گا تو عقل ٹھکانے لگ جائے گی، اچھا مان لیتا ہے یار۔ یہ دیکھیے ایک چھوٹا سا مسئلہ، چھوٹا سا بیچ میں ایک مسئلہ بتا دوں میں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑ کر مت آؤ۔ کیسے مت آؤ بھائی؟ دوڑ کر مت آؤ۔ لا تأتوها وانتم تسعون وأتوها وانتم تمشون وعلیکم السکینة والوقار، چلتے ہوئے آؤ اور سکون اطمینان سے آؤ۔ پھر رکعت چھوٹ جائے گی تو مولوی صاحب اس کا کیا ہوگا؟ ارے اگر دھیرے دھیرے آئیں گے تو رکعت چھوٹ جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے اس کا جو ہے فرمایا فما ادرکتم فخذوا، جتنی نماز مل جائے اس کو کیا کرو؟ ادا کر لو امام کے ساتھ۔ وما فاتکم فاتموا، اور جتنی چھوٹ جائے اس کو کیا کر لو؟ مکمل کر لو۔ یہ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑنے سے منع فرمایا۔ دوڑنے سے کیا؟ اب ظاہر میں تو ایسا لگ رہا ہے، محدثین نے اس پر جو تفصیل کی ہے اور جو تفسیر کی ہے اور جو اقوال بیان کی ہیں وہ تو بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ظاہر میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یار آرام سے چلنے میں رکعت چھوٹ جائے گی۔ اب بتاؤ یہ روکنے میں کون سی شفقت چھپی ہوئی ہے؟ اس روکنے میں کون سی شفقت ہے اور کون سا پیار چھپا ہوا ہے؟ دیکھیے اس کو آج کے زمانے میں سمجھنا اور زیادہ آسان ہو گیا۔ 99% مسجدوں کے فرش کیسے ہیں بھائی؟ پکے بنے ہوئے ہیں اور چکنی فرشیاں لگی ہوئی ہیں۔ آپ تیز دوڑ، اچھا چپل بھی نہیں ہے، اب آپ آ رہے ہیں تیز دوڑتے ہوئے، 4G کی اسپیڈ سے آئے، پتا چلا کہ سلپ کھا کر گر پڑے۔ ابھی آرام سے آتے تو ایک رکعت چھٹتی، اب سلپ کھا کر گر پڑے، کیا ہوا؟ پیر فریکچر ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا پٹا باندھو 6 مہینے گھر بیٹھو۔ تو ایک رکعت بھائی سکون سے آ جاتا
اور ایک رکعت اگر چھوٹ جاتی تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اتنی فکر ہے تو 5 منٹ پہلے آ جاؤ نہیں یار بھائی، 5 منٹ پہلے نہیں آئیں گے، ایک دم گھڑی کا ٹائم دیکھ کر کے 1.5 منٹ باقی ہے، آدھا منٹ مسجد جانے کا، آدھا منٹ وہاں کھڑے رہنے کا، کیونکہ آنے کے بعد ڈائریکٹ نمبر تو لگنا نہیں ہے، کچھ دوسرے دوست احباب وضو کر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد اپنا 1 منٹ آدھا منٹ وضو کا، ابھی رکعت چھوٹنے کا خطرہ ہوا، تو ایسی بات ہے تو جلدی آ جائیں۔ اب دیکھیے دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس میں شفقت دیکھیے، اس میں رسول کی شفقت دیکھیے، نبی کی شفقت دیکھیے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایک رکعت کو پانے کے چکر میں 1.5-2 مہینے کی مسجد کی جماعتیں کھو بیٹھو، اس لیے جا کے آرام سے آؤ۔ تو یہ ہے ڈرانا، یعنی نذیر اسے اب وہ کسی بھی چیز سے ڈرائے، چاہے دنیاوی کاموں سے ڈرائے یا آخرت کے انجام سے ڈرائے، دونوں صورتوں میں شفقت اور پیار محبت چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہیے کہ میرا کام ہے جہنم کے آگ سے ڈرانا اور جنت کے اعمال کرنے پر جنت کی خوشخبری سنانا۔ کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو یقین رکھتے ہیں کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل، یقین کامل اور اعتقاد صحیح کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ نہیں بھائی آپ بیٹھو، سب نہیں، کوئی بھی اٹھ کر نہیں جائے گا۔